چمکتے دھمکتے چہرے علماء اہل سنت جن کی زیارت کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے. میں فردن فردن سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں. چاہتا تو یہ ہوں کہ ہر ایک کا نام اپنی زبان سے کہوں، لیکن وقت کم ہے، اس بات کا مجھے بھی غم ہے. اب رہا سوال آپ کا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے. ایک بات یاد رکھو، بریلی والا نہ سردی سے ڈرتا ہے نہ گرمی سے ڈرتا واہ واہ واہ، حق ہے حضرت، حق ہے. جوش و جذبہ ہمارے پاس ہی ہے، بہت خوب. اور یہ بات وہ بھی جانتے ہیں. واہ واہ، حق ہے. حقانیت والا گرم ہوتا ہے، اسی لیے اس پر نبی کا اور غوث کتب خواجہ کا کرم ہوتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرم کے ماحول میں رہے تو جاگنا پڑے گا. اس لیے کہ پہلی جو تقریر ہوئی ہے نا، وہ مقرر نے آپ کو بہت جگایا ہے. کاش ان کے جملے آپ کے دل میں اتر جائے. شادی کا ماحول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شادی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں دھوم دھام ہوتی ہے. کچھ بجتا ہے، کچھ بجائے جاتے ہیں، کوئی گاتا ہے، کسی سے گایا جاتا ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ دھوم دھڑکا ہوتا ہے. لیکن خوش نصیب ہے وہ باپ، خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا شکیل احمد، انہوں نے اتنے سارے علماء کو بلایا. ان کا چہرہ دیکھنا عبادت، ان کو دیکھنا. کس نے کہا؟ ملا جی نے نہیں، رسول اللہ نے فرمایا جس نے عالم کا چہرہ دیکھا محبت سے، نفرت سے نہیں، محبت سے دیکھا، جب تک دیکھتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. حق ہے بے شک. اب آپ ثواب کما رہے ہیں، اب تھوڑی دیر سردی تو برداشت کرنا پڑے. ہم نے بہت برداشت کیا اس ہندوستان میں. نوٹ بندی ہوئی، ہم برداشت کرے کہ نہیں کرے؟ ہم نے پابندی ہوئی، ہم نے برداشت کرے. ارے وہ گلی گلی گھوم کر پابندی لگا رہا تھا جس کو دیوبندی بولتے. ہم نے کہا بیٹا ہم کو نقش بندی بولتے، ہم تیرے باپ ہے. ابھی سیزن آ رہا ہے ان کا، ہم دیکھیں گے نا، آم کا سیزن آتا، جام کا آتا، کیلے کا. ابھی سیزن آ گیا، اجتماع، سب ہو جاؤ جمع. ابھی بھوپال میں سارے پاگل جمع ہو گئے. اب بھوپال کے بعد میں اب ہم نے سنا امراوتی میں بھی ہو رہا. ہم نے کہا ان کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کا علاج کا طریقہ کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایسے چمکتے چہرے دیے ہیں اور یہ کہا ہے کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. کام یہ کر رہے ہیں، اور ایسا کام کہ ہم ابھی آئے فیض پور سے. فیض پور میں ہم نے دیکھا سب بدبودار دکھ رہے، خوشبو کے پھول کا. ہم نے کہا بھئی قلم دا، کیسا ہوں گا پتہ نہیں. ادھر دیکھو وہ ادھر دیکھو وہ. جب یہاں پر آئے
تو ہمارا دل خوش ہو گیا، دل کی دعا نکلی. کس کو؟ تم بھی یاد رکھو کس کو دعا دیں گے؟ مولانا عبد الغفار. میری طبیعت خوش ہو گئی، اللہ جانتا ہے. میں نے کہا یہ شیر ہے ہمارا، جس کی محنتوں سے آج یہاں کے مسلمانوں کا ایمان بچا ہوا ہے، عقیدہ بچا ہوا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. انسان مالدار ہو جائے کوئی بات نہیں، انسان حسین و جمیل ہو جائے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن انسان اگر عاشق رسول نہ رہا، رسول اللہ کا وفادار نہ رہا، رسول اللہ کا غلام نہ رہا، غوث و خواجہ کا غلام نہ رہا، تو یاد رکھو ہم میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں رہا. ہم سنی ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہے، احسان نہیں ہے ہمارا. ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ آپ اگر سنی ہے تو آپ پر خود پر احسان ہے، بے شک کسی پر احسان نہیں کر رہے آپ. لیکن جس نے احسان کیا ہے اس کو آپ کو محسن ماننا پڑے گا. اور ہم نے پوچھا مولانا صاحب آپ کتنے سال سے یہاں پر ہیں؟ ہم کو بڑی جستجو ہوئی، ہم ان سے سوال کرتے رہے. ہم نے کہا مولانا آپ اس گاؤں میں کب سے ہے؟ کہا حضور 12 سال ہو گئے. میں نے کہا یہ تو 12ویں والوں کا فیضان ہے آپ کو تو. بہت خوب بہت خوب. لیکن ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھو، سب سے جھگڑا پوریں گا، سب سے براس پوریں گی، امام سے کبھی مت لینا. بے شک حق ہے حضرت. ایک صاحب آئے مسجد کے صدر سے کہنے لگے حضرات میرے بیٹے کی نوکری لگنے والی ہے، ذرا دعا کر دینا. اب مسجد کا صدر بولے تو امام صاحب کو دعا کرنی پڑتی. امام صاحب بڑے غصے میں تھے لیکن دعا کیے. بولے یا اللہ جیسی مجھے تنخواہ ملتی ہے ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو ویسی تنخواہ والی نوکری مل جائے. صدر صاحب تو انگار ہو گئے، کھڑے ہو گئے اٹھ کر، بولے مولانا خاموش تمہاری دعا بند کرو. بولے صدر صاحب تمہارے ہاتھ سے دعا کرو، تمہارے بیٹے کے ہاتھ سے. بولے یہ دعا نہیں چلے گی، تو ہمارے لیے نوکری یہ نہیں چلتی، مولانا کو چلتی ہے. کتنی عجیب بات. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو بعد خطبے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اس کو کوئی چھوڑتا ہی نہیں. آپ فجر میں جائے امام صاحب سناتے، مغرب میں سناتے، عشاء میں سناتے. سنتے نا سر؟ ارے جاتے کہ نہیں جاتے بولو نا. یہ تو آتی تمہاری بات. سب جاتے کہ خالی بڈھے بڈھے جاتے؟ سب جاتے نا. کہاں جاتے؟ میں اپنے علاقے کا وہ علاقے کی تقریر کرتا ہوں تو بولیں گے کس کو لا لیا پکڑ کے. ایسا تو نہیں ہو رہا. سمجھ میں آ رہی نا برابر؟ ہاں سمجھ میں آنے کون. اب فجر کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، ظہر کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، عصر کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، مغرب کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، کسی جماعت کا ہو، کسی مزاج کا ہو، کسی مرتبہ فکر کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، ہر کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، ان کا راستہ جن سے تو راضی ہوا ہے، ان کا راستہ جن پر تو مہربان ہوا ہے. یہ سب بولتے نا، لیکن سنیوں تم جو بولتے اس پر عمل کرتے. وہ بول رہا عمل نہیں کر رہا. نماز بہت پڑھ رہا ہو لیکن جھوٹے باتیں کر رہا اللہ سے. وعدہ جھوٹا ہے اس کا. کیا بول رہا؟ ان کے راستے پر چلیں گے جن سے تو راضی ہوا. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ عطا فرمایا. ہم نکاح کرتے کس کی سنت ہے؟ بولو.
سب شادی والے ہیں کیا؟ جس کی نیک ہوئی ہوگی اللہ اس کو نیک بیوی دے. آمین آمین آمین. اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب فلیس منی. نکاح میری یعنی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب ہم نبی کی سنت ادا کریں. نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی. اور نبی کے فرمان پر نبی کے حکم پر عمل نہ کرے یہ ہو سکتا کیا؟ بولو نا. باجا بجائیں گے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے کیا؟ ڈی جے اور کیا کیا نکل گئے، پی جے ڈی جے. اور ابھی یہ بول رہے تھے وہ بیئر بھی پی رہے. ہمارے ایک بولے حضرات ڈاکٹر نے بولا بیئر پینے سے صحت ہوتی. میں نے بولا زیادہ موٹا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، مر جائے گا. کائے کو پیرا بیئر پیا؟ ارے ڈیئر اللہ کے رسول کی مان، تو رسول اللہ کا غلام ہے. ہماری زندگی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. نبی نے ارشاد فرمایا جب شادی کا رشتہ لے کر جاؤ تو کیا دیکھو؟ بلڈنگ نہیں. بلڈنگ تھوڑی ملتی اپنے کو. آتی کے گھر کو کون آتا؟ گھر کو بیوی. نبی نے فرمایا جب رشتہ کرو تو سب سے پہلے دین دیکھو. اب دین دیکھو بولے تو وہابی کی نہیں. اب ہمارا نوجوان آج کل بولنے لگے نہیں گھر کو لاؤں گا اس کو کلمہ پڑھاؤں گا. ارے تیرے سے زیادہ کلمہ پڑھاتے پھر رہا اس کا بڈھا. تو کیا کلمہ پڑھا رہا؟ 24 گھنٹے اوڑھنا بچھونا بنا لیا اس نے. گلی گلی گھوم رہا وہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے. ایسی جگہ رشتہ مت کرو جس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں درار پیدا ہو. نبی نے فرمایا دینداری دیکھو تو دینداری میں کیا دیکھنا ہے؟ اور اس کی پرہیزگاری نہیں بلکہ نبی سے وفاداری ہے یا نہیں ہے. ہماری رشتہ داری کس سے ہونا چاہیے؟ اس سے جس کے پاس نبی سے وفاداری ہے. اب نبی سے اگر وفاداری نہیں اور مالداری ہے تو وہ مردار ہے. نبی سے وفاداری نہیں، خوبصورتی ہے تو بیکار ہے. سب سے پہلے کیا دیکھو؟ نبی کا وفادار ہے کہ. اب یہ دیکھنے کے واسطے کیا کرو؟ اب آپ گئے تو آپ کو پتہ ڈالتا ہو بولے ہم بھی فاتحہ دلاتے نہیں نا بابا. سننی ہے وہ ان کو لے آنا پڑے گا. یہ بیٹھے یہ ڈاکٹر ہے، یہ اسپیشلسٹ. کان دکھا تو کہاں جاتے؟ کان کے ڈاکٹر کے پاس. اور دانت دکھا تو یہ ایمان کا معاملہ ہے، پوری زندگی کا معاملہ ہے. ایک بار اگر غلطی سے اس کو لا لیے، اس نے گھر کے سارے فاتحہ درود بند کر دیے تو مر گئے مردود فاتحہ نہ درود. نقصان آپ کا ہے. محنت آپ کر رہے، گھر میں نام دوسروں کا ہو رہا ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سنی صحیح العقیدہ لوگوں کے یہاں رشتہ کریں. اس کے بعد علماء کرام کو لے کر جائیں. اب بہت ساری جوتیاں تو بڑھ گئی ہے اور ایک بڑھا دیا بولیں گے حضرت تھے ہمارے پیچھے. لیکن یہ سب سے اہم ہے، صحیح لوگ ملنا چاہیے. اب رہا سوال نبی کی سنت اگر باجے کے ساتھ ادا کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش نہیں ہو سکتے. ہم شکڑے کی اولاد نہیں، ہم ناچنے والوں کی اولاد ہے کیا؟ ارے ہم نے ساری دنیا کو نچائے، ہم ہی ناچتے پھر رہے. کتنی عجیب بات ہے. اور کمر ہلا رہے. یاد رکھو اللہ رب العزت نے یہ کمر ہلانے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ میرے رب نے ہمیں جو جواری دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو اپنی کمر کو جھکانے کے لیے. بے شک حق ہے بے شک. ہم نماز کی پابندی کریں، مسجدیں آباد کریں. ہماری مسجدوں کو آباد نہیں کرنے کی وجہ سے آج وہ ہماری مسجدوں کو قبضہ کر رہے ہیں. لیکن ہم بڑے مقدر والے ہیں. کون کہتا ہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی نمازی نہیں ہو سکتا ہے. اگر شب بارات ہو رات بھر ہم سجدے کرتے ہیں، شب معراج ہو رات بھر ہم سجدے کرتے ہیں، شب بارات ہو
رات بھر سجدے ہم کرتے ہیں، لیکن بعد میں ساری نمازیں کم کرتے ہیں۔ سجدے ہم کرتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن بعد میں کی 5 ٹائم کی نمازیں ہم کم کر دیتے ہیں۔ وہ 5 نہیں ہوتی، کبھی 2 ہو جاتی، کبھی 1 ہو جاتی۔ ایسا ہونا چاہیے کیا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی کے سنت کے مطابق اگر ہم شادی کریں گے، نبی کے فرمان کے مطابق اگر ہمارا نکاح ہوگا تو ہمارے نکاح میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ بے شک اب ہماری زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے نا۔ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کہ ہم دیکھتے کہ ساتھی کوئی بھی ہم کو سلام کرے۔ اب اگر ہم آ گئے اور آدمی دکھا مسلمان بھی ہے لیکن داڑھی نہیں ہے تو ہم سلام کرنے ڈریں گے، کرنا کہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ داڑھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں خانقاہ میں کیا ہوا، ایک مرتبہ 2 میاں بیوی آئے۔ بیوی نے کہا حضرات دیکھو نا میرا بچہ بہت رات بھر روتا۔ ہم نے بولے تمہارا بچہ رات بھر روتا، دن کو نہیں روتا؟ بولے نہیں نہ، بولے یہ خود سوتا نہ ہم کو سون دیتا، رات بھر روتا۔ ہم نے کہا آؤ بیٹھے بیٹھے۔ بولے حضرت اس کے آنکھ پر کچھ ہے کیا، کچھ دکھتا کیا؟ آج کل بہت معاملہ چل رہا ہے، جس کو نہیں سمجھتا بول دیتا اس نے کر دیا اس نے کر دیا، پھکٹ کے جھگڑے ہو جاتے گھر میں۔ آج کل باوا لوگ بہت ہو گئے، کالی پیلی ٹیکس کی ڈگری۔ ایک صاحب بولے ہم اس کو پیر مانتے جو کرن والا ہو۔ ہم نے کہا کرن والے کے پیچھے مت بھاگو، 60 لگ گیا تو مر جاتے، ڈاکٹر پانی بھی نہیں پیتے۔ کرن فرن مت دے، نبی کی فرما برداری دے، واہ واہ نبی کی وفاداری دے۔ دھڑ منڈے باوا گھوم رہے، داڑھی نہیں مچھی بڑی بڑی۔ ہم نے کہا ان کو مچھی پیر بولا کرو، اس لیے کہ ان کو مچھی بڑی بڑی ہے۔ کالے پیلے کپڑے پہن لے، ہم نے کہا ان کو کالی پیلی ٹیکسی بولا کرو، کالے پیلے دکھتے ہی۔ تو پیر بھی ہو تو کم سے کم وہ نبی کا وفادار ہو، اعلیٰ حضرت کا غمخوار ہو، اعلیٰ حضرت کا طرفدار ہو، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہو، تو اسے پیر کہا جائے گا۔ بے شک یہ تو پیسے بھی بیکار ہے۔ جس کو دیکھو بولتے کھیلا آفت، ہم نے بولے کتنی بڑی آفت، اس کو دعا یاد نہیں سیدھے سے، اس کو غسل خلافت یاد نہیں، یہ کتنی بڑی آفت لے کے گھوم رہا، لوگوں کو بھی آفت میں ڈال رہا، خود بھی آفت میں پڑ رہا۔ بولے ہمارے بابا مدینے میں نماز پڑھ لیتے، تمہارے جی بات ڈلیا یہاں کھارے نارے دھورے یہاں، ارے مدینہ پہنچ جائے، ارے آبے زمزم کا پانی تھوڑا سا لانا تھا نا ہمارے ہاتھ سے بھی، ہم بھی پی لیتے تھے۔ نہیں بولے بہت پہنچے ہوئے، ایسے پہنچو پیچھے مت بھاگو۔ ابھی ایک آدمی میرے گھوم رہا تھا، ادھر ہاتھ کرا تو لوگوں کو دے رہا ہوں بادام، ادھر سے گھما کے بولے کاجو، تو بولے کیا پہنچے ہوئے ہے؟ بولے اس کو سیدھے سے سورہ فاتحہ یاد نہیں، بہت کو بدلا ایسے تو بہت گھوم رہے، بہت بدماش ہے ایسے، اس کو ولایت نہیں کہتے۔ ارے ولایت کس کو کہتے ہیں؟ سرکار پیران پیر اور سے اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس خانقاہ ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا سرکار آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ کنواں نظر آ رہا ہے۔ حضرت پھر کہا یہاں سے پانی روز نکالا کرو اور ہمارے مہمانوں کی خدمت کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے لوگ سالوں گنتی خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر پیروں کی خدمت کیا کرتے تھے، جب کہیں جا کے مرید بنتے تھے۔ ابھی بڑی آسانی سے میری مریدی ہو گئی، مرید بھی سمجھ رہا کہ بابا کو میں نے خرید ڈالا، یہاں سے نکلے کے فون آتا، بولے ہالو، ارے میں نے بولا کتنا ہل ہل کے تو باغ ہوتا پہنچے تھے، اب ہل ہل کے بالا پور جا رہے، پوری ٹرین ہل رہی تھی، کیسا ہلنا؟ بولے ہلو بابا، بڑا ٹینشن، ارے ہلو مت بولا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم ہلو جھلو والے نہیں ہیں نا، کیا بات ہے، ہم پھولوں پھلوں والے ہیں، واہ واہ پھول ہمارے ہیں، پھل ہمارے ہیں، پھول ہم چڑھاتے ہیں، پھول ہم پر چڑھتے ہیں، ہم پھل پیش کرتے ہیں۔ بزرگان دین کی فاتحہ میں چہلم میں ہم پھل اور پھول والے ہیں، ہم ساری دنیا کو بول۔
چیخ چیخ کے ہم کہہ رہے ہیں سنی جماعت کون سی جماعت ہے؟ سنو، ہم بم بارود والے نہیں، ہم فاتحہ درود والے۔ بہت خوب بہت خوب۔ ہمارا عمل سے ظاہر ہونا چاہیے نا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں مرید بننے کے لیے آیا، کہا یہ باوڑی ہے، اس میں سے پانی نکالو اور ہمارے آنے والے مریدوں کی خدمت کیا۔ اب یہ 20 سال تک پانی نکالنا، لوگوں کو وضو کرنا، پانی پلانا، پانی نکالنا۔ ایک دن خیال آیا کہ سرکار بہت خدمت ہو گئی۔ ایک دن پہنچے پیرانی پیر کی بارگاہ میں، عرض کیا سرکار 20 سال ہو، کہا کیا چاہتا؟ کہا حضور مرید بنا لیجیے۔ مرید بن گئے۔ کبھی کبھی کوئی تو مرید جو ہے نا پیروں کے بڑے قریب رہتے ہیں، جیسے حضور جیلانی میاں کے جو مرید ہے بڑے خوش نصیب ہیں۔ جیلانی میاں سید زادے ہیں اور سیدوں کے ہاتھ پر بکنے والا ہیرا ہوتا ہے، ہیرا نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم نے سنا کہ اشرف الفقاء علیہ رحمت و رضوان سے بھی یہ مرید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی آباد رکھے، وہ بھی بڑی عظیم شخصیتوں کے مرید۔ لیکن مرید کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرید اور مریض میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ میں تقریر تو طویل چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی ہے اور آپ کی سردی کو بھی محسوس کرو، اس لیے مختصر بولنا میرا بھی ارادہ ہے، لیکن بات بڑھ جائے، دل میں آگ لگ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ کہا سرکار 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، ایک مرتبہ کم سے کم مرید بنا لیجیے۔ حضرت نے مرید بنایا، اور جب مرید بن گئے تو کہنے لگے حضور اب یہ چاہتا ہوں کہ آب زمزم لوگوں کو پلائیں، وہاں جا کر خدمت کروں۔ حضرت نے اجازت دی۔ اب یہ چلتے چلتے، وہ زمانہ ٹرین بس کا تو نہیں تھا، چلتے چلتے انہیں راستے میں ایک اور اللہ کے بندے مل گئے، ایک دوسرے سے سلام کلام ہوا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ منورہ۔ کہا آپ کہاں جا رہے؟ کہا مدینہ منورہ۔ اب دونوں چلنے لگے تو جو پیرانی پیر کی خدمت گزار مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت بھوک لگ رہی ہے کہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کہا ایک کام کرو، ہم تو صرف 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد دونوں بیٹھے۔ یہ بندے کو بڑا تعجب ہوا۔ کہا ٹھیک ہے آپ وضو کر لیجئے، میں جب تک کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، ایک کٹورا کھانا آ گیا۔ پھر دعا کیے، دوسرا کٹورا آ گیا، دونوں نے کھانا کھائے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت نہ آگ جلی، نہ چولہا جلا، نہ کھانے کا کچھ سامان ہے۔ کہا میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہ بھیج دیتا ہے۔ پھر دوسرے دن ویسی، پھر دعا کی، آ گیا۔ اب تیسرا دن تھا تو غوث پاک کے مرید سے وہ حضرت نے کہا کہ آج آپ کی باری ہے، آج آپ دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو نیا نیا مرید بنا ہوں، ابھی مجھے کیا پتا دعا کیا ہے۔ میں 20 سال تک غوث پاک کے دربار میں لوگوں کو وضو کراتا رہا، پانی پلاتا رہا، میں خدمت گزار آدمی ہوں۔ کہا نہیں دعا تو تم ہی کریں گے۔ انہوں نے دعا کیا تو آج ایک ایک شخص کے لیے 2 کٹورے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کروانے والا بڑا تعجب سے دیکھنے لگا اور دعا کرنے والا بھی بڑا تعجب سے دیکھنے لگا۔ تو دعا کروانے والے نے پوچھا کہ تم نے دعا کیا کی ہے؟ تمہاری دعا کے الفاظ کیا تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا سے زیادہ تمہارے لیے کھانا بھیجا؟ کہا حضرت پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیا دعا کرتے تھے؟ کہا مجھے دعا نہیں آتی، میں تو یہ کہتا تھا یا اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو خدمت گزار ہے، جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے، یا اللہ اس کے صدقے میں مجھے کھانا دے دے۔ اللہ کھانا بھیج دیتا۔ کہا تم نے کیا دعا کی؟ کہا میں نے کہا یا اللہ تو جس بندے کے ذریعے سے ہمیں 2 دن تک کھانا کھلایا ہے اس بندے کے صدقے میں بہت خوب۔ کہا میں تمہارے طرح
تمہارا نام لے کر دعا کر رہا تھا، تم میرا نام لے کے دعا کر رہے تھے۔ جب ہم میں یہ تاثیر ہے، ہم میں یہ قوت ہے اور ہم میں یہ پوزیشن ہے تو ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جو بے شک محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک ہمارا رشتہ اپنے پیروں سے ہوا ہے۔ یہ رشتے کے تعلق سے شادی کا منڈپ ہے، شادی کا پروگرام ہے، کل رشتے کے تعلق سے ہی تو رشتہ جڑنے والا ہے، اسے کہتے ہیں عقد نکاح۔ ایک رشتہ ہوتا ہے، سب سے رشتہ داری ہوتی ہے کہ ایسی ہمارا ایک رشتہ اپنے پیر سے ہوتا ہے۔ بے شک سرکار تاج الشریعہ کی ہم نے غلامی اختیار کیے، ہم اعلیٰ حضرت تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی غلامی کے ذریعے سے ہم غریب نواز تک پہنچے، پیران پیر تک پہنچے۔ ہمارا تعلق اپنے پیر سے ہوا تو سب سے رشتہ داری ہوئی۔ یہ بچے کا رشتہ ہوا، یہ دلہا بیٹھے ہیں، ان کا چہرہ چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے، اس لیے کہ کل ان کی شادی ہے۔ کون کو جانے والا ہے بارات میں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ، ہم بھی دیکھیں گے نا۔ اپنے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں ناشتہ ملے گا؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو نا، کیا سامنے ہم نے ساتھ میں لانا کہ نہیں ہوگا تو بولو۔ ملے گا نا؟ کیا کیا ملے گا اس میں؟ بادام، کاجو، اخروٹ۔ ارے بولو، میں علماء سے نہیں پوچھ رہا، آپ سے پوچھ رہا، کیا ملے گا؟ بولو نا۔ پوہا، ٹھیک ہے، یہی ملے گا نا۔ ہم دنیا کی بارات میں جائیں تو ہماری مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنیں گے، ہم باراتی ہوں گے، رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اللہ کے فرشتے ندا دیں گے، اے باراتیوں، رسول اللہ کے غلاموں، آ جاؤ، تمہارے ناشتے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باراتی، نبی کے غلام باراتی رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناشتے کا اہتمام کرے گا اور جنت ہمارا انتظار کرے گی۔ ہم بھی باراتی ہو گے، اس بارات کا خیال رکھو، رسول اللہ کو راضی کرو، رسول اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ کے طریقے کو اپناؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں زندگی گزارو۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم پروردگار مجھے اور آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا